الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورہ معروف سورہ ہے جس کو سورہ عصر کہا جاتا ہے، جس میں خداوند عالم عصر کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہا ہے، عصر کی قسم یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور دوسروں کو بھی حق کی پابندی اور صبر پر گامزن رہنے کی وصیت کی. چونکہ مقصد بہت اہم تھا، لہذا قسم کے ساتھ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اور قسم بھی عصر کی کھائی. عصر کے معنی ہے زمانے کے، گویا قسم کے ساتھ ساتھ زمانے کو گواہ بھی بنا دیا ہے. یعنی اگر تمہیں قرآن میں جو بعد میں پیش کیا ہے اس میں ذرا شک و شبہ ہو تو زمانے کی گردشوں کو دیکھ لو، تاریخ کا مطالعہ کر لو، دیکھو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہر دور میں کون کامیاب رہا اور کون ناکامیاب رہا. بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قومیں اس وقت اپنی بلندیوں کی آخری منزل پر ہوتی ہیں جب ان کو دولت و آرام، عیش و عشرت اور ہر طرح کے سامان دنیا کے مہیا ہوتے ہیں، ان کے قصر عالیشان ہوتے ہیں، ان کے لباس حریر و دیبا کے ہوتے ہیں، ان کے سامنے غلام کمر بستہ کھڑے رہتے ہیں، کنیزیں موجود رہتی ہیں ان کی خدمت کے لیے، ان کے لیے بہتر سے بہتر غذائیں مہیا ہوتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی دولت و ثروت اور عیش و عشرت کی انتہائی معراج پر ہوتی ہے، تاریخ کے جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ اس کی معراج ترقی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے تنزل کی ابتدا ہوتی ہے. کبھی آرام اور راحت میں بسر کرنے والوں میں عزم و ارادے کی مضبوطی نہیں ہوتی، ان میں پختگی نہیں ہوتی، ان کی بازو کی طاقتیں عیش و آرام کی عادت کھو دیتی ہے. ہمیشہ تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو سختیوں میں پرورش پاتی ہیں، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو مصیبتوں کی عادی ہوتی ہیں، وہ جو مصائب اور سختیوں کی عادی قومیں ہوتی ہیں وہ اٹھتی ہیں کیونکہ ان میں برداشت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا عزم و ارادہ بلند ہوتا ہے، کیونکہ وہ متحد اور متفق ہوتے ہیں. لہذا اپنی قوت ارادی اور اپنے بازو کی طاقت کے بل پر دنیا کے اوپر چھا جاتے ہیں. ان کے پاس فتح و ظفر اور ممالک کو تسخیر کرنے کی بنا پر خزانے اکٹھا ہونا شروع ہوتے ہیں، دولتیں جمع ہونا شروع ہوتی ہیں. رفتہ رفتہ وہ عیش و عشرت کے عادی ہو جاتے ہیں، رفتہ رفتہ دولت و ثروت ان کو اپنے میں مہو کر لیتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آخر میں پھر عیش و عشرت کی بنا پر، پھر دولت کی فراوانی کی بنا پر ان کے ارادے کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی طاقتیں ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں اور اسی دن سے ان کے تنزل کی ابتدا ہوتی ہے. کوئی دوسری قوم جو سختیوں کی پروردہ ہوتی ہے وہ اٹھتی ہے اور اٹھ کر ان کی سلطنت کو مٹا دیتی ہے اور وہ اپنا اقتدار اور وہ اپنی حکومت دنیا کے اوپر جما دیتی ہے. پوری تاریخ عالم اسی انداز پر رواں دواں ہے، اسی انداز کے اوپر تاریخ چلتی رہی ہے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اور مثال دیتے ہیں کہ دیکھو نرم زمین میں ریت سے بڑھ کر نرم زمین کون سی ہوگی؟ ریت میں اور نرم زمین میں جو اگتے ہیں درخت وہ کون ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بیلیں ہوتی ہیں جس میں نازک پتیاں ہوتی ہیں، جس میں نازک شاخیں ہوتی ہیں جو کمزور ہوتی ہیں. لیکن جتنی سخت زمین کا سینہ چاٹ کر کے درخت اگتا ہے اتنا ہی بلند ہوتا ہے، اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اتنی ہی اس کی شاخیں چھا جاتی ہیں. تو جس طرح سے سختیوں سے مقابلہ کر کے اگنے والا درخت مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح سے سختیوں میں پرورش پانے والے افراد کے عزم اور ارادے مضبوط ہوتے ہیں. صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ دینی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیجئے تو ہمارے سامنے تاریخ دین و دیانت یہی پیش کرتی ہے. جب اسلام ذکر کرتا ہے فتح و ظفر کا تو اس میں کن کا نام آتا ہے؟ کبھی نمرود کی ٹکر ہوتی ہے ابراہیم سے، کبھی موسیٰ کا مقابلہ ہوتا ہے فرعون سے، کبھی عیسیٰ کے مقابلے کے اوپر روم کی سلطنت آتی ہے. کیا نمرود کے پاس دولت نہ تھی؟ کیا اس کے پاس ثروت نہ تھی؟ کیا اس کے پاس فوجیں نہ تھی؟
کیا اس کے پاس اقتدار نہ تھا؟ کیا فرعون ہر چیز کا مالک نہ تھا؟ کیا روم کی سلطنت کو ہر طرح کی دولت و عشرت، آسائش و آرام حاصل نہ تھا؟ اور اس کے مقابلے میں ابراہیم کے پاس کیا تھا؟ فرعون کے مقابلے میں جناب موسیٰ کیا رکھتے تھے جو اتنے کمزور ہوں کہ ان کی قوم والوں کی عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے جائیں، بچے قتل کر دیے جائیں، جو اس طرح کچلے جا رہے ہیں کہ ان کو غلام بنا لیا گیا ہو؟ ظاہر ہے کہ ان کے پاس دولت نہیں تھی، ثروت نہیں تھی، لیکن جب ٹکراؤ ہوتا ہے، جب مقابلہ ہوتا ہے تو تاریخ دیانت بتاتی ہے کہ فرعونیت کامیاب نہیں ہوئی، نمرودیت کامیاب نہیں ہوئی، روما کی سلطنت کامیاب نہیں ہوئی۔ بس نمرود یہی تو کر سکتا تھا کہ آگ بھڑکا دے، لیکن اس کے یہ بس میں تو نہ تھا کہ آگ دامنے موسیٰ پر اثر بھی، ابراہیم پر اثر بھی کر جائے۔ فرعون یہی تو کر سکتا تھا کہ جناب موسیٰ کو اپنی قوم کو لے کر گزرنا پڑے رود نیل سے، لیکن یہ تو اس کے بس میں نہ تھا کہ رود نیل موسیٰ کو راستہ نہ دے۔ وہ یہی تو کر سکتے تھے روم والے کہ عیسیٰ کو پھانسی پر چڑھانے کی کوشش کریں، لیکن یہ تو ان کے بس میں نہ تھا کہ جب عیسیٰ کو اللہ بلند کرنا چاہے چرخ چہارم پر تو وہ روک لیں۔ ابتدا میں تم نے دیکھا تو فرعونیت کامیاب رہی، ابتدا میں تم نے دیکھا تو نمرودیت کامیاب نظر آئی، ابتدا میں تم نے دیکھا تو روم کی سلطنت چھائی بھی تھی، لیکن جب انجام کو تم دیکھتے ہو تو ابراہیم کا نام بلند ہوتا نظر آتا ہے، موسیٰ کا ذکر دنیا میں پھیلتا نظر آتا ہے۔ جس کو پھانسی دینا چاہا تھا آج اس کو خدا کا بیٹا کہنے والے کروڑوں موجود ہیں۔ یہ وہ نقطۂ نظر ہے جس کو اسلام پیش کر رہا ہے۔ زمانے کی قسم کھا کے ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا۔ خالی نیک عمل نہیں فرمایا گیا، ایمان کی شرط لگائی گئی، خالی ایمان نہیں کہا گیا، عمل کی شرط لگائی گئی۔ خالی عمل کافی نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی عمارت تم زمین کے اوپر سے اٹھا دو تو اس میں مضبوطی نہیں ہوتی۔ تم نیو کھودتے ہو، نیو کے اندر ہزاروں اینٹیں ہوتی ہیں جو دفن کر دی جاتی ہیں، وہ نظر نہیں آتی ہیں، تو آخر یہ بیکار زمین کے اندر یہ اینٹیں دفن کی گئی نہیں؟ تم جانتے ہو کہ دکھائی نہ دیں، لیکن اگر یہ نیو نہ ہو تو عمارت میں مضبوطی نہ آئے گی، عمارت میں پختگی نہ آئے گی۔ اسی طرح سے ایمان دل کے اندر چھپا رہتا ہے، لیکن عمل صالح کی عمارت کو مضبوط رکھتا ہے۔ عمل صالح کی عمارت ایمان ہی کی نیو کی پختگی کی بنا پر مضبوط رہتی ہے، زمانے کے ٹکروں سے اس کو شکست نہیں ہوتی، سیلاب اس کو گراتے نہیں ہیں۔ یہ مضبوطی کی بنیاد وہ ایمان ہوتا ہے جس پر عمل صالح کی عمارت بلند ہو رہی ہو۔ اسلامی نقطۂ نظر سے کسی بڑے سے بڑے فاتح کو کامیاب نہیں کہہ سکتے، اسلامی نقطۂ نظر سے کسی بڑی سے بڑی سلطنت قائم کرنے والے کو کامیاب نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس کے پاس دولتیں ہیں، اگر اس کے پاس خزانے ہیں، مگر ایمان نہیں ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو وہ ناکامیاب ہے۔ اور کوئی گوشے میں بیٹھنے والا، کوئی پھٹا لباس پہننے والا جس کے دروازے پر سناٹا ہو، جس کی عزت دنیا کی نظر میں نہ ہو، لیکن اگر ایمان و عمل صالح کی دولت رکھتا ہے تو وہی کامیاب ہے، جس کے لیے قرآن کہے گا والعصر، زمانے کی قسم کہ سب ناکامیاب ہیں۔ کامیاب وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہوں، جو عمل صالح رکھتے ہوں۔ یہی چلتا رہا اور یہی چلتا رہے گا جس کا سب سے بڑا معیار اور جس کی سب سے بڑی مثال کہ کامیابی ایمان و عمل صالح سے ملتی ہے، کامیابی دولت و ثروت و اقتدار سے نہیں ملتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اور اس کا سب سے بڑا معیار کربلا میں پیش کیا گیا ہے۔ حسین کے پاس کیا تھا؟ کون سی دولت تھی؟ کتنا اقتدار تھا؟ کیسی حکومت تھی؟ اور یزید کے پاس کیا نہ تھا؟ کیا خزانوں کی کمی تھی؟ کیا دولت کی کمی تھی؟ کیا اقتدار کی کمی تھی؟ سلطنت وہ تھی کہ جس کی حدیں ہندوستان سے ٹکرا رہی تھیں، جس کی حدیں روما سے ٹکرا رہی تھیں، جس میں افریقہ کا بڑا حصہ شامل تھا، مگر اتنی سلطنت، اتنا بڑا اقتدار، اتنی دولت ہونے کے بعد کیا آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ یزید کامیاب ہوا اور حسین ناکامیاب ہوئے؟ آپ فیصلہ نہ کیجئے، میں فیصلہ نہ کروں۔ آئیے سب سے پہلے چل کر یزید کے بیٹے سے پوچھتے ہیں، تم بتا
یزید کے بیٹے کو بنی بنائی عظیم سلطنت مل رہی ہے، اقتدار مل رہا ہے، خزانوں کی کنجیاں مل رہی ہیں، لیکن جس وقت یزید کے بعد وہ تخت سلطنت پر آتا ہے تو ایک مرتبہ تقریر کرتا ہے، مجھے یہ سلطنت نہیں چاہیے ہے، مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے ہے، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر مظلوم کے خون کے دھبے ہیں۔ یہ ہے فتح، اس کو کہتے ہیں کامیابی۔ ایک طرف یزید کا بیٹا ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف حسین کا بیٹا ہے جس کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر ہے، جس کے سامنے چچا کے کٹے ہوئے سر ہیں، بھائیوں کے کٹے ہوئے سر ہیں، بچوں کے کٹے ہوئے سر ہیں۔ اس دربار میں جہاں یزید اپنی پوری زیب و زینت آرام و آسائش کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ فرزند حسین منبر پر جا کے کہتا ہے، الحمدللہ الذی اکرما اولنا بالرسالہ وآخرنا بالشہادہ۔ میں اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میرے پہلے کو رسالت دی ہے، میری آخری کو شہادت دی ہے۔ یعنی حسین کی شہادت کو رسول کی رسالت سے ملا کر کہہ رہے ہیں، جیسے وہ عظیم انعام ہے کہ ہمارے دادا کو رسالت ملی ہے، ویسے ہی عظیم اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے باپ کو شہادت ملی۔ حسین یہی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو، کامیابی دولت و ثروت فوجوں اور اقتدار سے نہیں ملتی ہے، کامیابی ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اسی لیے اپنے لشکر کو چنا۔ آپ کے یہاں لشکروں میں بھرتی کی جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ بازو میں طاقت کتنی ہے، یہ دیکھ کر کہ قد کی بلندی کتنی ہے، یہ دیکھ کر کہ سینے کی چوڑان کتنی ہے، لیکن حسین نے جب اپنا لشکر مہیا کیا تو نہ قد کی بلندی دیکھی، نہ بازو کی طاقت دیکھی، نہ سینے کی چوڑان دیکھی۔ ایسے سپاہی مہیا کیے کہ جن میں کسی کی کمر خم ہے، جن میں کسی کا سن 9-10-11 برس کا ہے، جس میں کوئی جوان ہے، جس میں کوئی بوڑھا ہے، جس میں کوئی آزاد ہے، جس میں کوئی غلام ہے۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا کے تھے بڈھے بھی ہیں، عباس و علی اکبر کے سے جوان بھی ہیں، قاسم اور اون و محمد کے سے کم سن بچے بھی ہیں۔ تو کیا حسین کی نظر میں کوئی معیار نہ تھا؟ معیار تھا مگر قد کا معیار نہ تھا، معیار تھا مگر مادی طاقت کا معیار نہ تھا، معیار تھا تو ایمان کا معیار تھا، عمل صالح کا معیار تھا۔ اس معیار پر جو پورے اتر رہے تھے ان کو حسین اپنی فوج میں سمیٹتے جاتے تھے۔ اگر کوئی دور تھا تو اس کو خط لکھ کر بلوا رہے تھے، اگر کوئی راستے میں مل رہا تھا تو علی اکبر کو بھیج کر اپنے میں شامل کر رہے تھے۔ جو معیار پر پورا اتر رہا ہے اس کو ساتھ لیتے جاتے ہیں، اور جو اس معیار پر پورا نہیں اتر رہا ہے اس کو حسین الگ کرتے جاتے ہیں۔ کسی کو مدینے سے الگ کیا، کسی کو مکے سے الگ کیا، کسی کو راستے سے الگ کیا۔ ہر منزل پر کردار و عمل کی بلندیاں دکھاتے جاتے ہیں۔ مولا کیا مدینے میں ٹھہر جاتے آپ تو ایک لشکر مہیا نہ کر سکتے تھے؟ حسین کہیں گے کہ لشکر تو مل سکتا تھا مگر دنیا کہتی کہ لڑ رہے تھے مادی طاقت کے بھروسے پر سلطنت کو فتح کرنے کے لیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ نانا کے حرم کا احترام بھی باقی نہ رہتا۔ لہذا 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، آ کر پناہ لی خدا کے گھر مکے میں۔ کیا وہاں وہ لاکھوں حاجی جو ہر طرف سے جمع ہو گئے تھے ان کا بڑا لشکر حسین نہ بنا سکتے تھے؟ لشکر تو بنا سکتے تھے، لیکن پھر وہی الزام آتا کہ مدینہ چھوڑا تھا مگر مکے میں آئے تھے لشکر جمع کرنے کے لیے۔ مکہ 2 دن پہلے حج سے حسین نے چھوڑ کر بتایا کہ مجھے مادی فتح حاصل نہیں کرنا ہے، مجھے احترام خانہ خدا محفوظ رکھنا ہے۔ راستے میں چلے تو اخلاق و کردار کے جوہر دکھاتے ہوئے چلے۔ دشمن بن کر آیا ہے ہور، گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے ہور، لیکن ایک منزل پر پہلے ہی کہہ دیتے ہیں، اے بنی ہاشم کے جوانوں، جتنا پانی بھر سکتے ہو مشکیزوں میں بھر لو۔ جان رہے تھے حسین کہ اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور کا پیاسا لشکر آ رہا ہے، دشمن کا لشکر ہے، مگر حسین کہتے ہیں ایک جوانان بنی ہاشم اٹھو اور دیکھو کوئی بھی سپاہی پیاسا نہ رہنے پائے۔ خالی سپاہی نہیں بلکہ فرس تک، ایک ایک گھوڑا تک پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے کربلا کے میدان میں پہنچے۔ محرم کی دوسری تاریخ تھی،
جب قافلہ انسانیت نے کربلا کی زمین پر ڈیرا ڈالا، زمین کربلا کی خاک میں اٹھ کر استقبال کیا، موجوں نے بلند ہو کر آنے والے مہمانوں کو دیکھا، ذرات کربلا نے معصوم کے قدم چومے، حسین کے خیمے لگائے گئے، کاہے کے لیے؟ اجڑنے کے لیے۔ بیویاں ناکوں سے اتری کیوں؟ اسیر ہونے کے لیے۔ بچے گودوں میں آئے کیوں؟ تیر کھانے کے لیے۔ رفتہ رفتہ دن گزرے، گزرتے گزرتے محرم کی 9 تاریخ آئی۔ یہ وہ تاریخ تھی کہ جب لشکر نے دشمن کے ایک دم سے حملہ کیا، حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی، مولا یہ کیوں مہلت مانگ رہے ہیں؟ کیا شہید ہونا نہیں ہے؟ اگر آج ہی شہید ہو جائیں گے تو کم سے کم 24 گھنٹے کی بھوک اور پیاس بچ جائے گی، شام کا وقت ہے، دوپہر کی دھوپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ مگر حسین نے ایک رات کی مہلت لی تاکہ دنیا دیکھے کہ عمل اور ایمان دونوں کیوں کر جمع ہے۔ ایمان دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ یہ ایک رات مانگی ہے تو عبادت کے لیے مانگی ہے، عمل دیکھنا ہے تو خیمے کی آوازیں سنو، کہیں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے قرآن نمازیں پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی مناجات میں مشغول ہے۔ رات کٹی، سفید سحر نمودار ہوا، نمازی مصلی نماز پر تھے کہ تیروں نے آ کر پیغام جہاد دیا۔ صفے نماز صفے جہاد سے بدلی۔ اب تو جتنا دن بڑھتا جاتا ہے حسین کے ساتھیوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ کبھی زہیر گئے، کبھی حبیب گئے، کبھی مسلم ابن اوسجہ گئے، یہاں تک کہ دوستوں کی سب خالی، اب صرف اولاد علی موجود ہے، اب صرف بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں۔ روایت کی لفظیں یہ ہیں کہ جعلوا یودعون بعضهم بعضا، اب یہ نوبت تھی کہ ایک دوسرے کو گلے مل مل کے رخصت کر رہے تھے، اب ہماری باری ہے۔ کبھی قاسم گئے، کبھی اونو محمد گئے، کبھی علی اکبر گئے۔ ہائے وہ پیارے پیارے بچے جن کا لاشا حسین لے کر آئے۔ ہاں حسین نے ماتم کیا مگر زینب نے غم نہ کیا۔ ہائے وہ یتیم حسن جس کا لاشا حسین کے سامنے پامال کر دیا گیا۔ ارے وہ بچہ جس کو گود میں لے کر گھوڑے پر بٹھایا تھا، اب یہ عالم ہے کہ جب حسین لے کر چلے ہیں تو سینہ سینے سے ملا ہوا ہے، پیر زمین پر خط دیتے جاتے ہیں۔ کبھی علی اکبر کا لاشا نہ اٹھا، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور اپنے بھائی کا لاشا اٹھاؤ۔ آگے آگے بچوں کے کاندھے پر علی اکبر کا لاشا، پیچھے پیچھے حسین، واہ علی اکبر آؤ، واہ علی اکبر آؤ۔ جب خیمے میں سناٹا نظر آیا تو ایک مرتبہ حسین کی نظر جھولے پر پڑی جس میں ایک کم سن بچہ کروٹیں بدل رہا تھا۔ رباب لاؤ، اپنے بچے کو دو، شاید کوئی رحم کھا کے پانی دے دے۔ مولا کیا امید ہے پانی ملنے کی؟ حسین کا یہ پانی ملنے کی تو امید نہیں، لیکن دنیا ان کی بد اخلاقی اور بد کرداری کا نمونہ تو دیکھ لے۔ ارے ان کو مسلمان بعد میں کہنا، ان کو انسان بھی کہہ سکتے ہو جو 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہ کرے، جو نازک گلے پر بھی تیر چلا دے۔ حسین خون میں ڈوبا ہوا بچہ خیمے پر لائے، آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ ابھی ماں نہ پڑھنے پائی تھی کہ ایک کم سن بچی دوڑتی آئی، پردہ ہٹایا، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں بھی پیاسی ہوں۔ اب جو پردہ ہٹا کر دیکھا تو دیکھا بچے کے گلے میں تیر بس ہے، کرتا خون سے رنگین ہے۔ رباب نے پڑھ کر گود میں لیا، اے میرے بچے، کیا تیرے سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ دوستوں اب کوئی نہ رہ گیا تھا، حسین میدان میں آئے، تیروں نے پڑھ کر استقبال کیا، نیزوں نے جھک کر پیشانی کو بوسہ دیا، تلواریں جھکی تسلیم کے لیے۔ حسین جو نواز رسول ہے جس کی طرح مسلمانوں کے ہاتھ بڑھنا چاہیے تھے، اس لیے کہ کوئی پیر چومے کوئی ہاتھ چومے، ارے بجائے ہاتھ اور پیر چومنے کے مسلمانوں میں کوئی تیر لگا رہا ہے، کوئی تلوار لگا رہا ہے، کوئی نیزہ لگا رہا ہے۔ عصر کا وقت وہ تھا کہ نواز رسول بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ
گھوڑے سے چلے اور ادھر رسول مدینے سے چلے، ادھر فاطمہ بقیع سے چلی، ادھر حسن چلے، ادھر علی نے نجف چھوڑا، ہائے میرا بچہ گھوڑے کی بلندی سے گر رہا ہے، آ بچے آ میں اپنی گود میں سنبھال لوں۔ علی نے کہا ہوگا بازو تھام لوں، حسن نے کہا ہوگا سنبھال کر اتار لوں، فاطمہ بڑی ہوں گی کہ بچے ارے تیرا سر ہو اور میرا زانو ہو، یہ آنے والے تو نظر نہ آئے مگر ہاں خیمے سے ایک بی بی چلی، ہائے میرا بھیا کوئی سنبھالنے والا نہیں، ایک دوسرے ساتھ میرا بھائی رت کیا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ آخر کا وقت آتے آتے چراغ خانے فاطمہ گل ہوا، ہاں مدینہ لٹا، کربلا کی زمین آباد ہوئی، مگر کیا دشمنوں کی عداوت ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ کسرے ساتھ نے کہا ارے فوج والوں ابھی گھوڑوں سے اترنا نہیں، ارے ابھی یزید کو خوش کرنے کے لیے ایک خدمت اور باقی ہے۔ وہ کیا خدمت؟ کہا دیکھو بڑھو اور بڑھ کر حسین کے جسم کو گھوڑوں سے پامال کر دو۔ ہائے مظلوم، ہائے حسین، بیچ سے حسین کا لاشا گھوڑے پامال کر رہے ہیں، کوئی بچانے والا نہ تھا۔ زینب اپنے کو گھوڑوں میں ڈالے دیتی تھی۔ یہ سب تو وہ مسائل تھے جو آج شام تک گزر چکے تھے۔ روز عاشور تمام ہوا، شام غریبہ کی تاریخی پھیلی، چند واقعے جو اس رات سے متعلق ہیں وہ عرض کروں۔ خیمے جلا دیے گئے، بیویاں زمین پر بیٹھ گئیں، سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ ارے کل تک یہاں شامیانہ بھی تھا، کل تک یہاں فرش بھی تھا، آج آپ زمین پر زیر آسمان بیٹھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو حسین کا لاشا زمین گرم پر پڑا ہے، دوسرے سیلانیاں کربلا کی ریت پر بیٹھی ہیں۔ شام غریبہ نمودار ہے، بڑا مجمع ہے، ارے مرد بھی آئے ہیں، عورتیں بھی آئی ہیں، بچے بھی آئے ہیں، مرد آئے ہیں حسین پر رونے کے لیے، بچے آئے ہیں قاسم و علی اکبر کے ماتم کرنے کے لیے، بیویاں آئی ہیں زینب و ام کلثوم کا پرسہ دینے کے لیے۔ مگر میں جس طرف بھی نظر ڈالتا ہوں نظر تو آ رہی ہے بیویاں، لیکن سب پردے کے اندر ہیں، سب برقع پہنے ہوئے ہیں۔ بیویوں خدا تمہارے پردے کو قائم رکھے، مگر جس کے دم سے پردہ پھیلا اس کے گھر کی بھی بچیاں، اس رسول کی اولاد، اس فاطمہ کے دل کے ٹکڑے، ان کا پردہ نہ رہ گیا، چادریں چھین لی گئیں۔ ایک مرتبہ زینب اٹھی، ذمہ داری کا احساس، بھیا کچھ خدمتیں سپرد کر گئے۔ اب جو دیکھنا شروع کیا تو دو بچے نظر نہ آئے، گھبرا گئی، کیا جواب دوں گی بابا بھیا کو؟ تلاش کرنے نکلی بہن ام کلثوم، چلو ذرا ڈھونڈے یہ دو بچے کدھر نکل گئے۔ کبھی دریا کی طرف گئی، شاید پیاسے بچے دریا کی طرف چلے گئے ہوں، دیکھا ایک ناکا سوار آ رہا ہے، پوچھا بیویوں کہاں جا رہی ہو؟ کہا دو بچے کھو گئے ہیں۔ کہا میں نے بچے دیکھے تو نہیں، مگر ہاں فلاں نشیب کی طرف دو بچوں کے رونے کی آواز سنی۔